على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، محفل صفا کی و وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خوں آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کروٹ دنیا تیرے کسر ڈھا سکتی نہیں، آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے عظیم احسان اور اس کی عظیم رحمت سے آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ مجھے اور آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی میں ایک بار پھر یہ دن دکھایا۔ رمضان کا ایک دن سال کے سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے، اور رمضان کا جمعہ رمضان کے دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ جتنی اللہ رمضان کے ایک پورے ہفتے میں رحمت اتارتا ہے، اتنی کٹھی کر کے رمضان کے جمعہ میں اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کا جمعہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ جس کو عطا فرمائے، اگلی صفوں میں آئے تاکہ پیچھے جگہ بنے، آپ بھی اگلی صفوں میں آؤ۔ رمضان کے جمعے میں جو اللہ نے عزتوں برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، رمضان کے جمعے میں جو رحمتوں کے کرم کے رحمتوں کے فضل کے دروازے اللہ کھولتا ہے، وہ رمضان کے عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے اللہ نے توفیق دی ہے کہ رمضان کے جمعوں میں آقا دو جہاں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ پچھلا جمعہ چونکہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر خیر کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا یوم وصال بالکل ایک دن پہلے ہی تھا، تو ان کے ذکر خیر سے
مزین کیا گیا، آج سے انشاءاللہ وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے کہ ان رمضان کے سارے جمعوں میں ہم انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شان مقدس کی گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ کہو ذرا سارے، کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمارا نبی ہی ایسا ہے جس کی شان کا ذکر ہونا چاہیے، جس کی شان کی باتیں ہونی چاہیے۔ سارے چلا دو نا، لیکن سلو کر کے سارے چلا دو، وہ پیچھے بھی چلا دیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن نا نارمل۔ تو آئیے، میں نے قرآن کریم سے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے تعریف کی، ارشاد فرمایا نبی آپ اخلاق کے بہت بلند درجے کے اوپر ہیں، آپ کا اخلاق کا درجہ عظیم ہے، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو تعریف کی ہے، اور پھر ہم سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اور ہم سب ان کے امتی ہیں، ہماری گٹی میں ہی حضور کا پیار ڈالا گیا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سارے انسانوں کی ہی فطرت میں حضور کی محبت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو ہی آپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کے طریقے ایسے ہیں، آپ کے انداز ایسے ہیں۔ اور اللہ نے بھی دیکھیں کیسا آپ کا نام چنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا نام چنا ہے کہ جس کا معنی ہی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہوئی ہے، سب سے زیادہ تعریف جس کی ہوئی ہے وہ آپ ہیں۔ جتنا آپ کے نام کو پڑھا گیا کسی کا نام نہیں پڑھا گیا، جتنا آپ کا نام لکھا گیا کسی کا نام نہیں لکھا گیا، جتنے آپ کے نام کے ترانے گائے گئے کسی کے نہیں گائے گئے، جتنی نعتیں آپ کی لکھی گئیں کسی کے نہیں لکھی گئیں۔ تو اللہ نے آپ کو محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ تعریف اور خوشی اور محبت اور پیار کا سب سے اونچا درجہ وہ حضور کو عطا ہوا۔ تو لہذا آپ سے محبت اور آپ سے پیار ہونا یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے۔ انسان کی طبیعت ہر اچھی چیز کی طرف جھکتی ہے، ہر خوبصورت چیز کی طرف انسان کی طبیعت ضرور جاتی ہے۔ اب لوگوں میں بیٹھے ہوں گے تو جو لوگوں میں زیادہ حسین ہوگا اس کی طرف نظریں خود ہی جائیں گی۔ آپ باغ میں جائیں گے، وہاں پیارا کوئی پھول دیکھیں گے تو پھول کی طرف نظر جھکے گی۔ آپ کسی اچھی عمارت سے کے قریب سے گزر رہے ہیں تو اس کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکیں گے آپ، کیونکہ انسان کی فطرت میں خوبصورت چیز کو دیکھنا ڈال دیا گیا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری فطرت حضور کو دیکھے بغیر گزر جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ کی ذات مقدس کے لیے اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، ایک آیت اتاری ہے، اور اس میں اللہ یوں فرماتا ہے، کیا میرے رسول یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ اس طرح آپ کو جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یہ بھول جائیں آپ کا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ انہیں علم ہی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ اس طرح آپ کو جانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بچوں کو جانتا ہے، اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ میرا فلاں بیٹا اس کا نام یہ ہے، فلاں بیٹی نام یہ ہے، فلاں بیٹا یہ کرتا ہے، اس طرح اٹھتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، اس کا قد اتنا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں۔ ہر بندہ اپنے بچوں کو خوب جانتا ہے، فرمایا ایسے ہی آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہ جانے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کا کلمہ نہ پڑھیں اور آپ کے کلمے کو ڈینائی کر دیں، انکار کر دیں، ورنہ آپ جیسا کوئی دنیا میں دوسرا نہیں آ سکا۔ حسینہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہاں تو بڑے بڑے حسن والے پانی بھرتے ہیں، بڑے بڑے علم والے پانی بھرتے ہیں، بڑے بڑے گفتگو والے حضور کے سامنے آتے تو گنگ ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی شان ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جسے اللہ نے اپنی قربت کے انتہا درجے عطا کر دیے، وہ میرا اور تیرا رسول ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک گلدستہ ہے جو ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں آج سے،
اور آپ کی زبانوں پہ ایک ہی لفظ رہے، سبحان اللہ. کیا لے بولیے؟ اسے ایسے ہو کے نہیں سننا جی، یہ ذرا اور ہے، یہ ذرا عشق والے درس ہیں. یہ تینوں جمعے ایسے ہی گزرنے ہمارے، یہ پیار والے ہیں. اس میں ذرا تھوڑا سا ہلنا جلنا پڑے گا، کیونکہ عشق ہوتا ہی وہ ہے جو ہلائے چلائے. یہ بے وقوفی جو ایسے بیٹھے رہنا اور چپ کر کے رہنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ عشق والوں کا انداز بولو نہیں. تو ذرا تھوڑا سا ہلیے، مل کے کہیے ذرا کیجئے اس پہ، کیونکہ یہ حضور کا ذکر خیر ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مجبور کرنا چاہیے. ویسے ہمارے لوگ اس کے لیے عادی نہیں ہوتے، لیکن چلیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام کی محبت ہم سب کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور ہم سب اسی کے ساتھ زندہ ہیں. اور بلکہ بزرگوں نے تو ایک جملہ لکھا کہ کیوں نہ اس سے پیار کیا جائے جو 4 چیزوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے نا، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. لوگ محبت کرتے ہیں حسن سے، لوگ محبت کرتے ہیں مال سے، لوگ محبت کرتے ہیں جس کی عزت بڑی ہو، اور لوگ محبت کرتے ہیں اس سے جس کا عہدہ بڑا ہو. یہ 4 چیزیں محبت کی ویسے ہی علامت ہوتی ہیں. جو حسین انسان ہوتا ہے لوگ ویسے ہی پیار کرتے ہیں. خوبصورت آدمی ہے، چہرہ خوبصورت ہے، رنگ خوبصورت ہے، چہرے کے نقش و نگار خوبصورت ہیں، اور چال ڈھال خوبصورت ہے، تو لوگ پیار کرتے ہیں. بچہ کو پیارا دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کیونکہ بچے کے چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. اس طرح لوگ محبت کرتے ہیں اس سے جس کے پاس مال بڑا ہوتا ہے. بڑے مالدار، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے مال بہت دیا ہوا ہے، تو لوگ پیار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار مالدار آدمی، سلام کرتے ہیں. اور تیسرا محبت کی جاتی ہے جس کی عزت بڑی ہوتی ہے، خاندان بڑا ہوتا ہے، خاندانی آدمی ہے، لہذا لوگ محبت کرتے ہیں اور لوگ عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ بھئی بڑے خاندان والا ہے. اور چوتھے نمبر پہ اس سے پیار ہوتا ہے جس سے عہدہ، جس میں عہدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی وزیر ہے، یہ کوئی وزیر اعظم ہے، یہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، تو کوئی عہدہ ہے، تو لہذا لوگ پیار کریں گے. ان 4 چیزوں سے اگر تمہیں محبت ہے تو آؤ ذرا حضور کے پاس آؤ. یہ 4 ہی چیزیں تمہیں ان سے بڑی کسی میں نظر نہیں آئیں گی. اگر تمہیں انہی 4 چیزوں سے پیار کرنا ہے تو پھر تمہیں حضور سے پیار کیوں نہیں ہے؟ ان جیسا حسین کوئی نہیں، ان جیسا مالدار کوئی نہیں، ان جیسا اعلیٰ خاندان والا کوئی نہیں، اور ان جیسے بڑے عہدے اور مقام والا بھی کوئی نہیں. تو جب یہ ساری چیزیں حضور کے دامن کرم میں پڑی ہیں، حضور کے ہی قدموں کے نیچے ہیں، تو پھر ان سے محبت کرو. محبت ان سے ہوتی ہے اللہ. تو آئیے وہ محبت جو ہم کرتے ہیں ان سے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے اگر پورے ہوں تبھی محبت پوری ہوتی ہے. صرف منہ سے کہنے سے محبت بولو سارے نہیں ہوتی، صرف منہ سے کہنے سے پیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی اس کی شرطیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو لازمی طور پہ وہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو ان کی محبت کے ہوں گے. تو آئیے، قرآن نے بھی بیان کیا، علماء نے لکھا، بہت بڑے بڑے محدثین نے لکھا، اور سیرت نگاروں نے حضور کی محبت کے کچھ تقاضے لکھے ہیں کہ اگر ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے پیار ہے تو پھر اس کی ہمیں رسید دینی ہوگی. سادے الفاظ میں کیا لفظ بولا میں نے؟ رسید دکھانی ہوگی. یہ دیکھیں جناب، میرے پاس پیار کی رسید ہے، میرے پاس پیار کی بولو رسید ہے میرے پاس، یا میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، صرف لفظوں سے نہیں ہے. تو آؤ وہ رسید کون سی ہے، وہ دلیل کیا ہے حضور سے محبت کی. اس میں نہ صرف ہمیں سیکھنے کو ملے گا بلکہ ساتھ ساتھ حضور کی شان بھی سامنے آتی جائے گی، آپ کا عزت اور احترام بھی دل میں بڑھتا جائے گا. اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم نئی نسل کو یہ دے جائیں. آج ہماری نئی نسل اس بات کی بڑی متقاضی ہے کہ ان کے دل میں عشق رسول ڈالا جائے، ان کے دل میں عشق نبی ڈال دیا جائے. کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ نئی نسل کو کیسے ہم ٹھیک کریں، کس طرح نئی نسل کو ہم، یہ جو نئی پود ہے، جوان ہماری جو قوم ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو علامہ اقبال نے یہی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم صرف اتنا کرو کہ اپنے نوجوانوں کو رسول کا پیار دے دو،
انہیں نبی کی محبت دے دو، بس ان کے دل میں حضور کا پیار ڈالو، اور ساتھ یہ کرو کہ ان کو درود شریف کے ساتھ جوڑ دو. یہ دو کام کر دو بس، کثرت درود انہیں دے دو اور حضور کا پیار دے دو، بس تمہاری قوم ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ضروری بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو آقا دو جہاں کا پیار نصیب ہو، حضور کا عشق نصیب ہو. تو آئیے وہ کون سے تقاضے ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا حضور سے پیار کا یہ ہے کہ جس کا محبت کا دیپ تمہارے دل میں جل جائے، جس کے لیے محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اس کی پھر سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے. یہ پہلا تقاضا ہے کہ اس کے لیے عزت ہمیشہ دل میں رکھی جائے گی، کیونکہ آپ کا اگر کوئی محبوب ہے اور آپ اس کی عزت ہی نہیں کرتے تو پھر محبت نہیں ہے، وہ محبوب نہیں ہو سکتا. محبوب وہ ہے جس کی عزت کی جاتی ہے. عزت مطلب احترام ہے دل میں، ان کا ذکر آتے ہی، ان کی بات آتے ہی، ان کی گفتگو ہوتے ہی دل میں ایک عزت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور محبت کا ایک انداز پیدا ہوتا ہے. صحابہ کتنی عزت حضور کی کیا کرتے تھے کہ جب آقا دو جہاں گفتگو فرماتے تو صحابہ اس طرح سنتے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اس طرح گفتگو سنا کرتے تھے. اتنی گفتگو کے اندر انہماک ہوتا تھا، اس قدر گفتگو کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا تھا. صحابہ سنتے تو ایسے لگتا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. ادب، نگاہیں جھکا کے، اور حضور علیہ السلام کو کبھی بھی سر اٹھا کے دیکھنا اور حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ نظر رکھنا، صحابہ ایسا کر ہی نہیں پاتے تھے احترام کی وجہ سے. عزت اتنی تھی کہ نظریں جھکائی رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ صرف 2 لوگ ایسے تھے ہم میں جو حضور کے چہرے پہ نظر کر سکتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر حضور کو دیکھا کرتے تھے. ہم میں تو ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن 2 لوگ ایسے تھے جو یہ کرتے تھے. پوچھا وہ کون؟ فرمایا ایک ابو بکر تھے اور دوسرے عمر تھے. یہ دونوں حضور کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے. ہماری تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. احترام، عزت، اللہ. پھر یہی عزت اور احترام آگے چلا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر کوئی آپ سے آ کے یہ کہتا کہ آپ دین کا کوئی مسئلہ سکھائیے تو اب تازہ وضو فرماتے اور آپ اسے دین کی وہ بات سکھا دیتے جو وہ پوچھتا. لیکن اگر کوئی آپ سے آ کے یہ کہہ دیتا کہ مجھے حضور کی حدیث سنائیے تو آپ فرماتے بھائی اس کو لے جاؤ، اس کو مسجد نبوی میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں. مسجد نبوی میں بٹھا دیا جاتا. آپ جاتے، تازہ غسل فرماتے، ایک نئی عبا رکھی ہوئی وہ عبا پہنتے، بہترین امامہ پہنتے، خوشبو لگاتے. ایک بڑی تازہ بہترین اعلیٰ کرسی رکھی ہوئی تھی، مرصع، اس کرسی کو رکھا جاتا، مسند رکھی جاتی، آپ بڑے خوبصورت خوشبو جلائی جاتی، مسجد نبوی کی خوشبو پھیلتی. پھر جب کہا جاتا حضور اب ہر شے تیار ہے، آپ پھر آ کے حدیث سنانے کے لیے تشریف لاتے. اس طرح آ کے حدیث سناتے تھے. یہ آپ کا انداز تھا. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور اتنا ادب کرتے ہیں آپ، کیا پہلے غسل کرتے ہیں، پھر آپ عبا پہنتے ہیں، پھر امامہ پہنتے ہیں، پھر آپ کرسی رکھواتے ہیں، پھر خوشبو جلاتے ہیں، پھر بڑا خوبصورت. مجھے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر رات مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے، ہر رات حضور کا دیدار مجھے نصیب ہوتا ہے اس ادب کی وجہ سے. یہ وہ ادب ہے جس سے میں حضور مجھے آقا کی محبت ملتی ہے. اللہ. تو لہٰذا یہ ادب اور احترام کہ حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہے اور ادب ہی نہیں ہے، وہ احترام کا جذبہ ہی نہیں ہے، وہ احترام کا انداز ہی نہیں ہے، وہ سر کا جھکانا ہی نہیں. آج بھی یہی ہوگا. سنو، آج بھی اگر کوئی کسی ایسی مجلس میں گیا ہے جہاں حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہے تو اس کے بھی آداب وہی ہوں گے جیسے حضور کے دربار کے آداب، وہی آداب ہوں گے جیسے حضور کے سامنے صحابہ کے آداب ہوتے تھے. اس مجلس کے بھی آداب وہی، وہاں بھی ایسے ہی بیٹھنا ہوگا سر جھکا کے، بڑے دھیان سے، بڑے ادب سے، کہ حضور کی بات بیان ہو رہی ہے، آقا کی گفتگو ہو رہی ہے. لہذا دل میں احترام کا جذبہ ہونا یہ
پہلا حضور سے محبت کا تقاضا ہے. انشاءاللہ کہو ذرا اللہ توفیق دے. اللہ ہمیں ایسا ادب عطا فرمائے, ایسا احترام اللہ ہمیں دے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور الاسلام کی محبت میں, اور اگر کسی کو اللہ کا رسول اپنا پیار دے دے اور کسی کو حضور سے اس طرح محبت ہو, تو جن تمام چیزوں سے حضور کو نسبت حاصل ہے ان سے بھی محبت کا اظہار کیا جائے. جن سے حضور کی نسبت ہے ان سے بھی محبت کا اظہار کرنا یہ محبت کی دلیل ہے. حضور جس جس شے سے نسبت رکھتے تھے, مثلا آپ ٹوپی پہنتے ہیں تو ٹوپی بھی حضور کی نسبت سے ہے. آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے تو یہ امامہ بھی حضور کی نسبت سے ہے. ان چیزوں سے محبت ہونا, مصلی سے پیار ہونا, مل کے کہو نا سبحان اللہ, یہ حضور تسبیح سے پیار ہونا, یہ حضور کی نسبت کی دلیل ہے, یہ حضور کی محبت کی دلیل ہے. کہ جو جو چیزیں ہیں جن سے آپ کا رابطہ اور آپ کا نام جڑا ہوا ہے ان سے بھی محبت کی جائے. حضور کے مدینے سے پیار ہو جائے, کیونکہ آپ جس شہر کے مالک ہیں وہ شہر آپ کا شہر ہے, لہذا اس سے بھی محبت ہونا یہ حضور سے محبت کی دلیل ہے. اللہ یہ بھی ہمیں عطا فرمائے. اسی طرح فرمایا کہ حضور سے محبت کی دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے اصحاب سے محبت کی جائے, ان کے گھر والوں سے, اہل بیت سے, اصحاب سے, جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے لوگ, ان سے محبت کرنا یہ بھی حضور سے محبت کی دلیل ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے صحابہ کو برا نہ کہو, جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا, جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری زمین پہ حضور کے لیے چنے گئے, جنہیں آقا دو جہاں کے لیے اللہ نے چنا. قیامت تک کے سارے انسانوں میں سے نظر ڈال کے اللہ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں سے جو اعلیٰ لوگ تھے انہیں اٹھایا, انہوں نے حضور کے دور میں پیدا کر دیا. یہ صحابہ حضور کے دور میں بیسٹ ترین لوگ ہیں, لہذا ان کے ساتھ پیار کرنا یہ حضور سے محبت کی دلیل ہے. ان کے ہر ایک شخص کے ساتھ اسی طرح محبت ہونا. اسی لیے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. کوئی میرا صحابی ایسا نہیں جو بے ہدایت ہو اور وہ رہنمائی نہ کر سکے. فرمایا صحابہ ستاروں کی طرح, یہ ستارے ہیں اور اونچے ہی رہیں گے, بلند رہیں گے, اور ان کی روشنی ہمیشہ تازہ ہی رہے گی. یہ حضور کے صحابہ ہیں, یہ کبھی ان کی روشنی ماند نہیں پڑے گی. اور اسی طرح حضور کے اہل بیت, حضور کے گھر والے. ایک حدیث میں آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ سے محبت کی اور ساتھ جس نے حسن اور حسین سے کی اور ساتھ جس نے علی اور فاطمہ سے کی, سنو سنو اللہ اسے شہداء کی طرح جنت میں داخل کرے گا. وہ میرے امت کے اندر شہداء کی طرح جنت پائیں گے جنہیں ان پانچوں سے محبت ہوگی. تو یہ حضور کے گھر والے ہیں, یہ حضور کے اہل بیت ہیں, لہذا اہل بیت سے محبت ہونا بھی حضور سے محبت کی دلیل ہے. تمہیں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر حضور سے محبت ہے تو ان کے گھر والوں سے بھی ہے. اللہ اسی طرح صحابہ سے بھی ہے. تو اللہ توفیق دے دے, انشاءاللہ کہہ دو. اس کے بعد حضور کے ساتھ جس سے محبت ہو جائے, حضور کو محبت کے ساتھ اس کا دل بھر گیا ہے, تو اس کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اتباع کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. صرف محبت کے لفظوں سے محبت نہیں ہوگی بلکہ اتباع ہوگا. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا, یعنی جس طرح کے انداز حضور کے تھے ویسے انداز بنانے ہوں گے. جس طرح کا اللہ نے انداز انہیں دیا ہوا تھا تمہیں اس طرح کی کاپی کرنی ہوگی, اس طرح کا تمہیں بھی بننا پڑے گا. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو تمہیں مبارک ہو, تمہیں اللہ نے حضور کی محبت دے دی ہے. آقا دو جہاں کا پیار تمہیں مل گیا ہے کہ حضور کی سنتوں سے محبت ہو گئی ہے, حضور علیہ السلام کے طریقوں سے پیار ہو گیا. ایک حدیث میں حضور نے جب یہ فرمایا تو حد ہو گئی. سنو حضور کی حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی احبانی, جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. جس نے میری سنت سے محبت, من احب سنتی, من احب سنتی,
من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، میرے طریقے سے پیار کیا، بس اسی سے نے مجھ سے پیار کیا۔ باقی باتیں کرنے والے اور لمبی تقریریں جھاڑنے والے اور مختلف جگہوں پہ اپنا اظہار کر کر کے اپنے لفظوں کو ضائع کرنے والے تمہیں بڑے ملیں گے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو لفظوں سے مجھ تک پہنچ سکے۔ میرے پاس صرف اسی کی جگہ ہوگی جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہو، میری سنت پہ، میرے طریقے کے اوپر۔ کون؟ اللہ۔ تو صحابہ کو چونکہ اس بات کا پتہ تھا کہ یہ چیز کتنی بڑی ہے، اور صحابہ جانتے تھے کہ صرف لفظوں سے حضور نے نہیں ماننا، بولو، لفظوں سے نہیں ماننا، اس کا اظہار بھی حضور نے کیا ہے۔ یہ اس وقت کیا گیا جب ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، جب وہ وقت آیا کہ آپ کعبہ شریف میں گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں اور حضور بھی ہیں، تو جا کے وہاں آپ نے جب تبلیغ اسلام کی، لوگوں کو کہا کہ بھائی ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، میں رسول ہوں خدا کا، ایمان لاؤ، تو انہوں نے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ حضور اسلام کے چہرہ انور پہ زخم آیا، اور آپ کے چہرہ انور کے اوپر زخم سے خون نکلا۔ اسی عالم میں کسی نے دیکھا کہ سامنے سے امیر حمزہ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، قریب آ گئے، تو چونکہ آپ چچا ہیں تو سارے ادھر ادھر ہو گئے کہ امیر حمزہ آ گئے ہیں، بڑے غصے والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا بھتیجے کی حالت کو، فرمایا بھتیجے یہ کیا ہوا، کس نے تجھے مارا ہے، اور یہ حالت کیا ہے، تمہارے جسم سے خون بہہ رہا ہے، کس نے ایسا کیا ہے، بتا مجھے، اس کا ہاتھ توڑ دوں۔ کس کی جرت ہے کہ میرے بھتیجے کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ وہ جانتا نہیں امیر حمزہ ہے اس کا چچا، کون ہے یہ، بتا مجھے، نام بتا۔ تو حضور اسلام مسکرا کے دیکھا، فرمایا میرے چچا اگر مجھ سے محبت ہے تو ان لفظوں سے گزارا نہیں ہونا۔ یہ آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو ان لفظوں سے کچھ نہیں ہونا، میری محبت ایسے نہیں ہوگی۔ مجھ سے پیار ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں مجھے محبت ہے تم سے، اسی تو کہہ رہا ہوں، بول تجھ سے کس نے ظلم کیا، زیادتی کی، بتا مجھے۔ فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ صرف لفظوں سے ہم راضی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ اچھا میرے بھتیجے، اگر تجھے میرے کلمے سے ہی محبت کا یقین آئے گا تو سن پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ لفظوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ جان بھی قبول ہے، مرنا بھی قبول ہے، ایسے الفاظ بول کے ایک محفل کو آپ گرما تو سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے اندر آپ ایک جذبہ تو پیدا کر سکتے ہیں، حضور خوش نہیں ہوتے ان سے، تھوڑی دیر کے لیے جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، واہ جی بڑی تقریر ہوئی تھی، بڑے نعرے لگے تھے، کمال ہو گیا جی، کیا علامہ صاحب بات کرتے ہیں، اچھا اتنا ہی بس، باہر جاتے ہی سارا شے ختم، کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو حضور کی محبت لفظوں کے ساتھ نہیں جوڑی گئی، آپ کی محبت اتباع کے ساتھ جڑی ہے، پیچھے چلنا، اسی طرح کا انداز اختیار کرنا۔ صحابہ یہ بات سمجھ چکے تھے، کیونکہ پتا تھا کہ یہ مانتے، یہ تو اپنے چچا کو بھی کہہ رہے تھے کہ اب چچا میرے ساتھ محبت اس طرح نہیں ہونی، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں کہیں گے؟ اگر چچا کو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں مجھے نہ سنا، تو میں اور آپ کیا ہوں گے؟ اور صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ایسا نہیں ہے، لہذا صحابہ پھر حضور کے اتباع کے اوپر تھے، پیچھے چلتے، اس طرح پیچھے چلنے کا انداز تھا، اتنی بات ماننے کا انداز تھا۔ سنو، حضور ایسے ہی مسجد نبوی میں درس مبارک دے رہے ہیں، درس ہو رہا تھا، ایک صحابی اندر آ رہے تھے، تو آپ نے گفتگو کے دوران کسی جملے میں فرمایا، یعنی آپ گفتگو کر رہے تھے کسی موضوع پہ، اس میں آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے سن لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اب حضور تو کسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے تھوڑی کہا تھا، وہ تو اندر آ رہے تھے، حضور نے انہیں کیوں کہنا تھا؟ آپ گفتگو کے اندر کہتے ہیں بیٹھ جائیے، تو انہوں نے سن لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، صحابہ اندر آتے رہے، وہ وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حضور کی گفتگو ختم ہو گئی، صحابہ اٹھے جانے لگے،
تو حضور بھی قریب سے گزرے, کہا ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا حضور آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا, جب کھڑے ہونے کا کہیں گے تو کھڑا بھی ہو جاؤں گا, آپ اٹھائیں گے تو اٹھوں گا نا, آپ نے کہا بیٹھ جائیے تو میں بیٹھا ہوں. اس قدر اتباع, پیچھے چلنا کہ حضور کہہ رہے ہیں ختم ہوگی بات, آگے دلیلیں ڈھونڈنا, آگے سے اس کو ادھر ادھر کر دینا, نہیں ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے تھا. یہ انداز صحابہ کے نہیں تھے, وہ لوگ اتباع کے اوپر تھے. اللہ, صرف ایک بار سنیے, صرف ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے یہ نکل گیا کہ اے ابو بکر, یہ جو میری مسجد کا یہ دروازہ ہے نا, حضور نے اشارہ کیا دروازے کی طرف, میرا جی چاہتا ہے کہ عورتوں کے لیے اس دروازے کو مختص کر دیا جائے کہ اسی دروازے سے عورتیں داخل ہوں. میں دیکھ رہا ہوں مختلف دروازوں سے آ جاتی ہیں, تو ہم ایک دروازہ خاص کر دیتے ہیں, باب النساء, آج بھی ہے. آپ جب جائیں گے نا مدینہ میں انشاءاللہ کہیے, آپ باب النساء دیکھیں گے, وہاں گنبد شریف کے بالکل ساتھ رائٹ سائڈ پہ باب النساء ہے. تو فرمایا ابوبکر میرا جی چاہتا ہے یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کیا جائے. فرمایا جی حضور یہ اچھی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس کے بعد عورتوں کے لیے مختص ہو گیا, لیکن جب عورتیں نہیں ہوتی تھی صحابہ گزرا کرتے تھے. جب عورتیں نہیں ہوتی تھی تو صحابہ آ جاتے تھے اندر سے, کوئی ادھر سے آ جاتا, کوئی ادھر سے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس دروازے سے نہیں گزرا کبھی, کہ نبی نے جب عورتوں کے لیے کہہ دیا تو کہہ دیا, میں نہیں گزروں گا ساری زندگی. یہ مردوں کا دروازہ ہی نہیں ہے, بلکہ کہو نا سبحان اللہ. ایسی سوچ ہوتی ہے اتباع کی, ایسا انداز ہوتا ہے اتباع کے اندر, ایسا انداز. ایک صحابی رسول آئے حضور کی خدمت میں, دور سے آئے, علاقہ دور تھا, ملنے کے لیے آئے. گرمی شدت کی ہے, عرب میں گرمی تھی, اور حضور تشریف فرما تھے. آپ نے اپنے قمیض مبارک کا اوپر والا بٹن کھولا ہوا تھا, یہ والا بٹن ایسے آپ نے کھول کے تو تھوڑا نیچے کیا ہوا تھا, گرمی تھی تو بٹن آپ نے کھول دیا ہوا تھا, کھول کے آپ نے اسے نیچے کیا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ حضور کا بٹن کھلا ہوا ہے اور اندر سے ہلکا سا سینہ نظر آ رہا ہے, خوبصورت چمکدار. کیا منظر ہوگا, بلکہ کہو نا سبحان اللہ. ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ سینہ نظر آ رہا ہے ہلکا سا. آپ نے اسے دیکھا, گئے, واپس گئے جب, تو جاتے ہی یہ عمل کیا, اپنی قمیض کا بٹن کھول لیا, اور پھر ساری زندگی وہ بٹن کبھی بند ہی نہیں کیا, ہمیشہ اس بٹن کو کھلا رکھا. کسی نے کہا کہ بھائی یہ بند بھی ہو جاتا ہے, کہا نہیں میں نے حضور کو کھلا دیکھا تھا, بس ان کا دیکھا تھا کھلا ہوا تھا, ختم بات. اللہ, تو کوئی دلیلیں ڈھونڈنا اور آگے سے اس طرح کی باتیں کرنا, اور یہ تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے حضور کے اعمال ہیں نا, اس پہ صحابہ اتنی مداومت کر رہے ہیں. بھائی اس کے بعد بند بھی تو کر لیا ہوگا, بولو نا سارے بھائی, کیا نہیں کیا ہوگا, کر لیا ہوگا, لیکن اس عمل کو ہی ساری زندگی کیا, کہ تھوڑا سا عمل حضور کا دیکھا اس کو کرتے رہے. ایک صحابی اپنے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں, راستہ ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ساتھ اپنے گھوڑے پہ, یہ اپنے گھوڑے پہ. راستے میں گزرتے گزرتے کہا یا بھائی ذرا رکا, اترے, سامنے ایک درخت تھا, اس کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ گئے. 1 2 3 4 5 6 7 سیکنڈ بیٹھے, اٹھے اور آ کے بیٹھ گئے. گھوڑے پہ کہا بھائی چلتے ہیں. نہیں سبحان اللہ تو بولو ذرا, اشارے سمجھیں. تو اس نے پوچھ لیا کہ بھائی عجیب آدمی ہو, مجھے دھوپ میں کھڑا کر کے خود وہاں چلے گئے, ایسا کیا تھا, اس کی چھاؤں میں کیا تھا؟ تو اس صحابی نے بڑا پیارا جملہ بولا. اس نے کہا ایک دن حضور کے ساتھ گزر رہا تھا, یہی درخت تھا, اور اس کی چھاؤں میں میرے نبی کچھ وقت کے لیے بیٹھے تھے. مجھے وہ ادا یاد آ گئی کہ میرا رسول یہاں کچھ وقت کے لیے بیٹھا تھا, تو میں نے کہا اگر آج گزر رہا ہوں تو کیوں نہ حضور کی سنت ادا کرتا جاؤں, میرا نبی بھی ایسے ہی بیٹھا تھا یہاں. ایسے باریک ذہن لوگ تھے وہ, کہ وہ ان تمام چیزوں کو نوٹ کر گئے, اور حضور کی محبت میں وہ سارے عمل کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول گنگریالے بال ہیں, بالوں میں کنگھی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ گنگریالے بال ہوتے ہیں نا, حبشہ سے آئے تھے, تو بالوں میں کنگھی نہیں ہوتی تھی, بڑے پریشان تھے, اکثر کنگھی لے کے لگے رہتے لیکن کنگھی نہیں ہوتی تھی. اور حضور اسلام کے درمیان میں مانگ تھی, آپ جب بال
اپنے کنگھی کرتے تو درمیان سے بولو سارے مانگ نکالتے تھے. وہ مانگ نکالتے تھے تو صحابی لگے رہتے، لیکن وہ بال سخت ہونے کی وجہ سے نہ نکلتی. ایک دن سردیوں کے دن تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، اس میں سلاخیں پڑی ہوئی ہیں، کوئلے جل رہے ہیں، لوہے کی سلاخ اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے رکھی گئی ہے کوئلوں کو. اچانک اٹھے، وہ سلاخ پکڑی، اس کو اٹھا کے اپنے سر کے درمیان رکھ دی. تھوڑی دیر رکھے رکھا چیخ نکل گئی، لوگ بھاگے دوڑے، پکڑا سلاخ رکھی، کہا یہ کیا کیا؟ خود سے اب سلاخ سر پہ رکھ دی. خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. لوگ لے گئے، پٹی کی گئی. جب پٹی کھلی تو نیچے سے مانگ نکل آئی. لوگ کہنے لگے اب سمجھ آئی کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بس خاموش ہو جو، میری مانگ اللہ نے دے دی مجھے، میرے رسول کا طریقہ پورا ہو گیا، میرے رسول کا انداز پورا. اب دیکھو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا. اتباع کرنے کا جذبہ دیکھیے کتنا ہے، کہ پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلنا ہے. یہ وہ اعمال بتا رہا ہوں، سنو غور سے، جو حضور نے کبھی کبھی کیے ہیں. آپ نے کبھی کبھی اس طرح کیا، صحابہ نے اسے نہیں چھوڑا. تو داڑھی شریف تو حضور نے ہمیشہ رکھی ہے. یہ تو وہ اعمال ہیں جو کبھی کبھی کیے گئے تھے. داڑھی پہ دلیلیں ڈھونڈتے پھرتے ہو، داڑھی پہ پوچھتے پھرتے ہو کہ یہ کہاں فرض ہے کہ سنت ہے. ارے ایک چھوٹے چھوٹے عمل نہیں چھوڑے گئے، اس کے اوپر صحابہ اتنی دلیلوں کے ساتھ نہیں بلکہ صرف دیکھ کے چلا کرتے تھے. تو داڑھی شریف تو ہمیشہ حضور نے رکھی. آپ اس کا اندازہ کریے یہ کیا ہوگی، اور اس کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اسلام تشریف فرما ہے، ایک یہودی آپ سے ملنے آیا. میں نے جب یہ حدیث سنی تھی نا تو اس کے بعد مجھے جو تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایسے ہی تھے ہم بھی، پتہ ہی نہیں تھا. اصل میں پتہ نہیں ہوتا بندے کو، بولو نا کیا نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا. اچھے سارے ہی ہیں، ذہن سب کے اچھے ہوتے ہیں، سوچ اچھی ہوتی ہے، لیکن علم نہیں ہوتا. وہ علم نہ ہونے سے بعض اوقات انسان محروم رہتا ہے، پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ حدیث جب سنی، میرے قبلہ عالم نے جب یہ حدیث سنائی کہ حضور کی خدمت میں ایک یہودی آیا، تو آپ تشریف فرما تھے. تو یہودیوں کے اندر یہ آج بھی ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے، وہ شیو کرتے ہیں. میں حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں، کوئی اس کو پرسنل نہ لے، خدا را کوئی پرسنل نہ لے اسے. میں حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں، اور یہ ہمارا منصب ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ ہمارا منصب ہے، ہم اسے سناتے ہیں. تو داڑھی نہیں تھی. سامنے اس نے آ کے بات کہی حضور سے، میں ملنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. حضور نے اسے یوں دیکھا، جب چہرے پہ نظر پڑی نا تو آپ نے نظریں جھکا لیں اور آپ نے چہرہ ادھر کر لیا، ادھر منہ کر لیا. تو وہ اٹھ کے ادھر آ گیا. اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ادھر کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر اسے دیکھا، آپ نے منہ ادھر کر لیا، چہرہ پہ ناگواری کے اثرات ہیں، منہ ادھر ہو گیا. جب تیسری دفعہ ادھر کیا نا تو اس نے کہا آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کے قریب جو صحابی بیٹھے تھے، آپ نے کہا یار اٹھو اور اس سے اس کی بات سنو اور پوچھو اس کو کیا مسئلہ ہے، اور اس کو کچھ چلا جائے، مجھے اس کا چہرہ دیکھ کے گھن آ رہی ہے. جو اس کا مسئلہ ہوگا حل کر دیا جائے گا. پوچھو اس سے کیا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا، چلا جائے. میرا یاد ہے مجھے، میں نے سامنے بیٹھا تھا، مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہ اگر حشر کے دن میرے نبی نے یوں کر دیا میرے ساتھ کہ دیکھ کے چہرہ کہا کہ مجھے گھن آ رہی ہے اس چہرے سے، فرشتوں اسے لے جاؤ دور، جو چاہتا ہے بعد میں دے دو، اسے میرے پاس نہ لاؤ. تو بتاؤ میرا والی وارث رہے گا کون دنیا میں؟ کون والی وارث ہوگا ہمارا؟ اللہ سمجھتے ہو والی وارث ہوگا وہاں پہ تو نبی اللہ سے ڈر رہے ہوں گے اس دن، نبی رو رہے ہوں گے، نبی اس وقت اس طرح سے چلا رہے مولا بچا لے، آج تیرے غضب سے ہم بھی پتہ نہیں کیسے بچیں گے. وہاں تو اللہ کی حالت یہ ہوگی غضب میں. مالک یوم الدین، یہ جو قرآن تم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو، یہ اس دن ظاہر ہو جائے گا. مالک یوم الدین، وہ دین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس وقت جو اپنی جھولی پھیلا کے تمہیں اپنی اس کالی کملی کے نیچے رکھے گا نا، وہ محمد عربی ہی ہو سکتے ہیں بس.
اور اگر اس وقت انہوں نے چہرہ پھیر لیا، بتاؤ کدھر جائیں گے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ حضور کے اس بیٹھنے کے انداز کو بھی نہیں چھوڑتے، تو جو ساری زندگی حضور نے رکھی ہو اس کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کو آپ کیسے معمولی سمجھ سکتے ہیں؟ اور اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ ظہر کی 4 سنتیں ہیں، فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ موقدہ ہیں، حضور نے کبھی نہیں چھوڑی۔ آپ نے اگر اسے نہ پڑھا تو گناہ گار اسی دن پورا دن گناہ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے 4 سنتیں نہیں پڑھی۔ ظہر کی 4 سنتیں موقدہ ہیں، آپ نے کیوں چھوڑی ہیں؟ چلو کچھ وقت کے لیے وہ ٹائم آیا تھا، اس وقت کے لیے وہ پڑھنی تھی تو گناہ گار ہو گئے، تو جو ساری زندگی سنت چھوڑ دی اس کا گناہ کوئی نہیں ہونا؟ کیسے سمجھایا جائے؟ کس طرح بتایا جائے؟ اور پھر یہ طریقہ جو حضور اسلام کا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے سر کو ٹوپی، کپڑے یا رومال سے یا امامے سے ہمیشہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا ہے۔ یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا انداز ہے کہ حضور نے اس کو رواج دیا، اور آپ نے کبھی بھی اپنے سر کو ننگا نہیں رکھا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے یہ سنا، جوانی کے دن تھے، تو میں نے اسی وقت میرے دل میں ارادہ بنا، میں نے کہا نہیں بس آج کے بعد کہیں سر ننگا نہیں ہوگا۔ جاب ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، کہیں پہ اپنی جو ہے وہ فیکٹری ہے، کہیں گلی ہے، بازار ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، سر ننگا نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب میری جاب ہوئی تھی یونیورسٹی میں، تو میرا انٹرویو ہوا تو میں وہاں بھی ایسے ہی ٹوپی پہن کے گیا ہوا تھا۔ تو مجھے انہوں نے جب انٹرویو لے لیا، سارا کچھ چیک کر لیا، ظاہر ہے نالج ہوتا ہے، وہ بتا دیا سارا کچھ، فائنل کرنے لگے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو کیا آپ اسی طرح رکھیں گے؟ کیا آپ کلاس میں بھی ایسے ہی جایا کریں گے اور اسی طرح یہ ساتھ آپ کریں گے؟ میں نے کہا حضور اگر آپ نے اس پہ بات کی نا، اب آپ نے بات کی، تو یہ آپ کی جاب بھی اپنے پاس رکھیں اور اپنا ادارہ بھی اپنے پاس رکھیں، اللہ مجھے اور رزق عطا کر دے گا۔ مجھے کہا نہیں آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن ہم پوچھ رہے ہیں۔ میں کہا جی یہ کبھی نہیں اترنی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم اصل میں نا انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں، ہم جانتے نہیں کہ حضور کی سنت میں کتنا نور ہے۔ سنیے حضور کی سنت میں کتنا نور ہے۔ میں آپ کے جذبے کو جلا دینا چاہتا ہوں، روشنی دینا چاہتا ہوں، کتنا نور ہے حضور کی سنت میں۔ اور ایک سنت پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض تو لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، بولو نا بھائی، فرض تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اللہ نے فرض کیا 4 فرض ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں، 2 فجر کے ہیں، یہ فرض ہیں، اللہ نے فرض کر دی۔ محبت اللہ کی اگر لینی ہے تو حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ سنت ہوتی ہے جو اللہ کی محبت دیتی ہے، کیونکہ قرآن نے جب یہ کہا کہ اے نبی نے بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی نے بتا دو اگر ان اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود ہی محبت شروع کر دے گا۔ جیسے وہ کرتے ہیں کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ 4 فرض، وہ 2 فرض، یہ تو بات ہی نہیں کی گئی۔ فاتبعونی، اتباع کرو، پیچھے چلو، جیسے وہ کرتے ہیں کرو، اللہ خود ہی تم سے محبت کرے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ سنت کا نور کتنا ہے، تاکہ اندازہ ہو۔ اور بعض اوقات لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں۔ ہم اصل میں ذرا کیلکولیٹڈ لوگ ہیں نا، ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اتنے ثواب زیادہ ہے، اتنے ثواب کٹ ہے، یہ یہاں ثواب زیادہ ہے، یہاں ثواب کم ہے، یہاں ثواب زیادہ ہے، یہاں کم ہے، وہ کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آؤ تمہیں سنت کا بھی بتا دوں پھر، تاکہ ذہن میں رہے۔ اور اگر تم کیلکولیٹ ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ سنت سے بھی ذرا دیکھ لو کیا ملتا ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں جس نے اس دور میں میری سنت کو زندہ کیا جس وقت اس پہ عمل کرنا مشکل تھا، میں اللہ سے اسے 200 شہیدوں کا ثواب لے کے دوں گا۔ اب کافی ہے، ثواب آ گیا، بولو کیلکولیٹر والے پکڑ لیں کیلکولیٹر اور ذرا ثواب لے لیں ذرا۔ کیا 200 شہیدوں کا ثواب حضور وعدہ کر رہے ہیں۔ اس دور میں جب میری امت کے اندر وہ سنت ختم ہوتی جا رہی تھی، میری اس سنت کو اس نے زندہ کر دیا، لوگوں کو یاد کرا دیا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دو اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کرو۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں، کچھ فرشتے پیدا کیے جن کی تسبیح ہے
کہ وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ تو کتنا پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور عورت کو لمبے بالوں سے زینت دی ہے. بولیے ذرا کیا تسبیح ہے؟ اے اللہ تو کتنا پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو لمبے بالوں سے زینت دی. پھر بولو ذرا, اے اللہ تو کتنا پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو لمبے بالوں سے زینت دی. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تسبیح ہے اس فرشتے کی, وہ یہی پڑھتا ہے. تو یہ ہماری زینت ہے, یہ ہمارا وقار ہے. یہ غلط کسی نے کہہ دیا کہ ہم اس سے سونے لگتے ہیں, اس کو پھینک کے, اس کو گٹر میں بہا کے ہم اسے خوبصورت لگتے ہیں. یہ تمہیں کسی نے غلط کہہ دیا ہے. اس غلط بات کو نہ سن, محمد عربی کی سن, محمد عربی کی بات سن. اس غلط بات کو چھوڑ دے. وہ گلی کا منڈا, وہ گلی کا لڑکا, وہ لونڈا جس نے تمہیں یہ کہہ کے کہہ دیا تو چھوڑ یہ مولویوں کا طریقہ ہے, اس کی بات چھوڑ دے. محمد عربی کی بات سن لے ذرا, تاجدار کائنات کی بات سن, تاجدار مدینہ کی بات سن. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کتنا بڑا نور ہے اس کا, اس کی بات سن اور اعتبار کر کے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر تمہیں اس گلی کے لونڈے پہ اعتبار آ گیا, وہ گلی کا لونٹا تم پہ وہ اعتبار کرا رہا ہے کہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, چھوڑو اس کو یار, اور چھوڑو پھر کی اس پہ اعتبار کر لیا, اور محمد عربی پہ اعتبار نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 شہیدوں کا ثواب تمہیں دوں. تو بتا پھر کیسے وہاں حال ہوگا, کس طرح حضور کے سامنے جائیں. ایک اللہ والے تھے, بزرگ تھے, سنو, اللہ والے تھے. تو آخری عمر میں بینائی چلی گئی, بینائی نہ رہی, آنکھوں سے دیکھنے سے قاصر ہو گئے. لیکن جب بھی کسی مجلس میں جایا کرتے, میلاد شریف میں لوگ بلاتے ظاہر ہے, تو سرما ڈالا کرتے. تو کسی شاگرد نے پوچھ لیا, حضرت آنکھیں تو ہے نہیں تو سرما کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ تو جواب دیا کہ بے شک نظر آتا یا نہیں آتا, لیکن میں اپنے نبی کی سنت تو پوری کرتا چلا جاؤں. سرما تو ڈالوں, سرما تو میں ڈالوں, میرے نبی کا طریقہ ہے یہ. یارو ایسا جذبہ چاہیے, انشاءاللہ کہو نا ذرا, ایسا جذبہ چاہیے, ورنہ حال بہت برا ہے, ورنہ حال بہت برا. دیکھو ذرا نکل کے کتنا برا حال ہے, حال بہت برا. ایسا جذبہ چاہیے, ایسے انداز چاہیے. خوشبو حضور کا طریقہ ہے, مل کے کہو نا سبحان اللہ. خوشبو لگانا, اچھے کپڑے پہننا, یہ آپ کا آقا کی انداز ہے. اپنے بالوں کو سنوارنا, داڑھی شریف کو کنگھی کرنا, اپنے سر کے بالوں میں کنگھی پھیرنا, یہ حضور کے طریقے ہیں. اور آقا کو ان سے بڑی محبت. وہ صحابی جو مسجد میں آئے اور انہوں نے کہ ان کی داڑھی شریف کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے, سر کے بالوں میں کنگھی نہ تھی, تو نماز پڑھ کے جانے لگے تو آپ نے بلا لیا. فرمایا صحابی یہ اپنا کیا حال بنایا آپ, یہ کیسی حالت ہے؟ فرمایا حضور بس جب سے آپ نے اللہ کا پیار دیا ہوش ہی کو نہیں رہتی, خیال ہی کو نہیں رہتا, ہر وقت بس اسی دھیان میں ہوتا ہوں, اللہ اللہ ہی ہوتی رہے, اور بس دھیان اللہ کی طرف, مسجد اللہ مسجد اللہ مسجد. وقت ہی نہیں ایسا ذہن میں نہیں آتا کہ کنگھی کر لوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں اے صحابی, یہ تجھے جو بات تجھے سنائی ہے سن, تو مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. میں تجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں, میں تجھ سے زیادہ اللہ کا محبوب ہوں. اور دیکھ میری حالت کیا ہے, میں کنگھی کرتا ہوں, بال سنوارتا ہوں, میں خوبصورت رہتا ہوں, کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ مردوں کی خوبصورتی ہے, یہ ہماری بیوٹی ہے. اپنی اولادوں کو سکھاؤ, انشاءاللہ کہو نا ذرا, اپنی اولادوں کو یہ بتاؤ پتر ہے سونی چیز ہے, یہی خوبصورتی ہے ہماری. دفع کرو زمانے کو جو کہتا ہے, زمانے سے ہمیں کیا لینا دینا, ہمیں تو اپنے نبی سے غرض ہے. میرا نبی کیا سوچتا ہے, کیا اس کا ذہن ہے, بس وہی ہے. تو اللہ توفیق دے, انشاءاللہ کہہ دیجیے. اس کے بعد اگلا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور سے محبت ہو جائے, حضور سے پیار ہو جائے, تو پھر یہ لازم ہے, یہ ہر صورت لازم ہے کہ جہاں پہ ان کی قبر انور ہے اس جگہ سے بھی پیار ہوتا ہے, ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے. جس سے محبت ہو کیا ملنے سے جی چاہتا ہے؟ بولو سارے بولو, یا صحیح بولو نا. جس سے محبت ہو ملنے کو جی چاہتا ہے. یہ کیا کہ بغیر ملے ہی محبت ہو رہی, بغیر ملے ہی محبت ہے, نہیں, یہ غلط ہے. ملنا محبت کے اندر شرط ہے. اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے نبی سے, یوں تو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھا تھا, اور ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھا, اور وہ حدیث موجود ہے
حضرت جبریل علیہ السلام سے جب حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے، فرمایا حضور پتہ نہیں ہے. فرمایا وہاں اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ دیکھتا تھا، اللہ کے عرش کے قریب وہ ستارہ وہ طلوع ہوتا، 70,000 سال طلوع رہتا، پھر 70,000 سال غروب ہوتا، پھر 70,000 سال طلوع ہوتا، پھر 70,000 غروب ہوتا. حضور میں نے اس طرح اسے 70,000 بار دیکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اچھا اتنی عمر ہے تیری، تو سن وہ ستارہ میں تھا. یعنی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. حضور کتنی محبت تھی، ملاقات تھی دونوں کی. اور پھر جب دنیا میں آئے تو پھر معراج کے لیے بلایا. یعنی محبت میں ملنا بول دو لازم، محبت میں ملاقات ضروری، ایک دوسرے سے ملاقات ہونی چاہیے. اور اگر دور سے ہی محبت ہو رہی ہے، جھوٹی ہے، یہ اس میں منافقت ہے. محبت ملاپ چاہتی ہے، محبت ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے. تو جہاں میرا نبی رہتا ہے اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اے نبی یہ جو تیرا شہر ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے نبی میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں منی مزدلفہ ہے، یہاں عرفات کا میدان ہے. نہیں، جبل رحمت ہے. میں یہاں اس لیے اس کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ تو یہاں رہتا ہے. وانت حل بہذا البلد، اس شہر میں تو رہتا ہے. مجھے یہ شہر ہی بڑا پیارا لگتا ہے. حضرت امام مالک سے پوچھا گیا حضور آپ کی نظر میں مکہ بہتر ہے یا مدینہ؟ تو پوچھا یہ کیا بات کرتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی، یہ سوال ہے پوچھنے والا؟ کہا تو سوال ہے، سوال آپ سے کیا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، بتائیے مکہ بہتر ہے یا مدینہ بہتر ہے؟ دونوں شہروں میں افضل شہر کون سا ہے؟ تو فرمایا بس سادہ سی بات ہے، تم دیکھ لو کہ نبی اس وقت کس شہر میں ہے. جب وہ مکے میں تھا تو اللہ مکے کی قسمیں اٹھاتا تھا، اور جب مدینے چلا گیا تو اب مدینہ ہی بہتر ہے مکہ سے. کیونکہ افضلیت کا معیار حضور ہے، افضلیت کا معیار حضور ہیں، افضلیت کا معیار آقا ہیں. جہاں آپ ہیں وہیں سب سے جگہ بہتر. اور اس حدیث کی روح میں جو میں نے ابھی پڑھی وانت حل بہذا البلد سے، کیونکہ اس پہ اللہ نے بلد کہا، مکہ نہیں بولا. کیا خوبصورت انداز ہے، بولیے کیا کہا؟ بلد شہر کو کہتے ہیں. وانت حل بہذا البلد، اس شہر میں تو رہتا ہے. تو اس وقت جب یہ آیت اتری تھی تو مکے میں تھے حضور، اب یہ آیت مدینے کے لیے سمجھی جائے گی، کیوں اب حضور مکہ میں نہیں ہے. یا رسول اللہ، اب حضور مدینہ میں ہے، اب حضور مدینہ میں ہے، لہذا اب یہ آیت مدینے والی آیت ہے، اب یہ مدنی آیت پڑھی جائے گی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. تو حضور سے فضلیت ہے، افضلیت حضور کے ساتھ. تو مدینے جانے کی تانگ رکھی جائے، یہ بھی حضور سے محبت کا تقاضا ہے. انشاءاللہ کہو نا ذرا، دعا مانگی جائے، مسلسل دعا کی جائے، اپنے سارے کاموں سے بڑھ کے حضور سے ملنے کا جذبہ رکھا جائے. اور دیکھیے کیا میرے نبی نے خوبصورت جملہ بولا کہ اگر مجھ سے محبت ہے، مجھ سے پیار ہے تو آؤ میرے شہر کی طرف آؤ، میرے شہر کی طرف آؤ. دیکھو تسلی دی. ہمیں اصل میں نا تسلیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایسے عجیب لوگ ہیں، محبت تو ہمیں پیدا ہی نہ ہوتی جب تک تسلی نہ آ جائے. تو تسلی دی اس کو. سنو، فرمایا کہ میرے شہر میں جو آیا اور اس نے میری قبر کی زیارت کی. بڑا ہی پیارا جملہ ہے، بڑا ہی پیارا جملہ ہے. جس نے میری قبر کی، میرے شہر آ کے زیارت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی. نہیں، مل کے ذرا ایک دفعہ پھر بولو، جیسے اس نے زندگی میں. کیسے؟ اس نے زندگی میں میری زیارت کی. تو بتائیے اور تسلی کیسے دی جائے؟ تسلی دے دی کہ بھائی تو آ کے میرے شہر میں آ، میرے قبر کی زیارت کر، ایسے ہی جیسے مجھے ملا تو. اور آگے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری آ کے قبر کی زیارت کر لی اس پہ میری شفاعت واجب ہوگی، میری شفاعت اس پہ لازم، شفاعت واجب. اتنی گارنٹیاں دے رہے ہیں حضور. جو میرے شہر آیا اور اس نے آ کے رہائش اختیار کی، میرے شہر میں کچھ وقت رہا، اس پہ بھی میری شفاعت واجب ہو گئی. حضور کتنی رہائش ہونی چاہیے، کتنا کمرہ بڑا ہونا چاہیے، کتنا گھر بڑا ہونا چاہیے جس میں شفاعت واجب ہوگی. فرمایا ایک کبوتر کے گھونسلے جتنا بھی ہوگا تو شفاعت ہو جائے. ہم شفاعت کریں گے.
اور کیسے بلائے تمہیں مدینے وہ؟ بچیوں کی شادیاں تو نے کر دی، گھر تو نے بنا لیا، اپنے آپ پہ پیسے لگا لیے، کوئی بیماری آ گئی لاکھوں لگائے، کوئی مقدمہ آ گیا وہاں وکیل کو دیے، کوئی اپنے اللہ تللوں پہ خرچ کر دیے، گاڑی لے لی، کار لے لی، موٹر سائیکل لے لی، سارا کچھ کر لیا تم نے، مدینے جانے کا خیال نہیں آیا؟ سوچ نہیں آئی کہ میں نے وہاں بھی نہیں؟ ابھی نہیں، ابھی کہاں، ابھی بچی، ابھی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس کے بعد کہیں مدینہ کی باری آئے گی۔ اس پر استغفار تو بول دو بھائی، اس پہ سبحان اللہ نہیں بولنا، اس پہ استغفار کہنا ہے کہ کتنی بری یہ ہم بر صغیر کے لوگوں کی عادت ہے۔ میں نے جب بھی اللہ نے حرمین پہنچایا یہی دیکھا ہے کہ ہم پاکستان انڈیا کے لوگ آخری عمر میں مکہ مدینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آخری عمر میں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی غلط کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ بچوں کا نا زیادہ ضروری ہے، سنو یہ بچوں کی نا کفالت، یہ حج عمرہ ہی ہے، استغفر اللہ بولو ذرا۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں یہ بات کہی میں نے، امیر مالدار آدمی تھا، تو میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ عمرہ حج بھی، اور فاروقی صاحب یہ بچوں کی جو ہم کر رہے ہیں یہ حج عمرہ ہی ہوتے ہیں۔ لو اندازہ کریں، بے نماز بچہ، بے نماز بچی، حج عمرہ ہو گیا، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ نیکی کرتی ہے، اور وہ بچے کیا ہیں بولو؟ حج عمرہ۔ اندازہ کریں آپ، یہ ہے ہماری سوچ۔ اور میں نے کہا خدا کا خوف کریں، اتنا بڑا جملہ نہ بولیں، حج عمرہ ہے تمہارے بچے۔ پورا قرآن میں نے کہا کھولیں ذرا، قرآن آپ کھولیں، کسی جگہ قرآن کی آیت میں اللہ سے اولاد کی محبت کی آیت نہیں اتاری، اولاد سے محبت کا حکم نہیں دیا اللہ نے کبھی، اس لیے کہ یہ فطرت کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فطرت کے اندر ہے۔ لیکن جہاں اولاد سے محبت آتی ہے نا، وہیں پہ حضور اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے کہ اگر اولادیں تمہیں نبی سے زیادہ پیاری ہو گئی نا تو پھر اللہ کا حکم آنے کا انتظار کر، تمہارے اوپر اللہ کا حکم آئے گا۔ اتنا پیار ہو گیا اولاد کے ساتھ کہ نبی پیچھے رہ گیا اور اولاد آگے نکل گئی، اتنی محبت ہو گئی۔ جس اللہ نے جس رسول کے کلمے سے اس کو مسلمان کیا نا، اس سے ملنے کا سوچا ہی نہیں کبھی؟ اس کے کان میں کیا پڑا تھا تو نے یاد کر، جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے کان میں پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا تھا، اور اس سے ملنے کے لیے کبھی گئے ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ کبھی مدینہ بھی جانا ہے۔ تو ایسا تو نہ ہو، یہ محبت جھوٹی ہے، یہ منافقت ہے، اور ہمارا معاشرہ ایسے منافقوں سے بھرا پڑا ہے، نک و نک ایسے منافقوں سے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے سفر کو معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ گھر کے کام بہت ضروری ہیں، یہ بہت اہم معاملات ہیں، انہیں چھوڑو باقی بعد میں دیکھیں گے۔ اس طرح کے منافق آپ کو ہر گھر میں نظر آئیں گے۔ اپنی اولادوں کو حج عمرہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات سنو، کیا خوبصورت بات کہی، باتیں ہو رہی ہیں، باپ بیٹا بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور حضور ابوبکر رضی اللہ عنہ، باتیں ہو رہی ہیں، باتوں باتوں میں بات نکل آئی، آپ کے بیٹے صاحبزادے ارشاد فرمائے ابا جی میں ایک بات نہ سناؤں آپ کو؟ فرمانے لگے بیٹا بولو۔ کہا حضور مجھے یاد ہے بدر میں آپ لڑ رہے تھے، اور بدر کے میدان میں میں بھی لڑ رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کافروں کی طرف تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف تھے، تو میرا پوری طرح سے میری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ابا جان کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، آپ کا چہرہ دوسری طرف تھا، اگر میں چاہتا تو اسی وقت آپ کا میں سر اتار سکتا تھا، میں قتل کر سکتا تھا، اور پورا موقع مجھے ملا کہ آپ میرے سامنے ہیں، آپ کا چہرہ بھی دوسری طرف ہے اور کوئی آپ کے قریب بھی نہیں ہے، میں آپ پہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے صرف اس لیے چھوڑا کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں آپ، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں باپ ہے، میں منہ دوسری طرف کر کے نکل جاتا تھا، پھر آپ میرے پاس آتے تھے، لیکن میں نے تلوار نہیں اٹھائی آپ پہ۔ تو میں نے کہا چلے آج باتوں میں بات آئی ہے تو ابا جی بڑا پیار ہے آپ سے، تو میں نے ایسا بھی کیا۔ حضرت ابوبکر کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا سن، تو جا کے نفل شکرانے کے پڑھ کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں اس دن آیا، اگر تو آ جاتا نا میں ایک لمحہ ضائع نہ کرتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا، اس لیے کہ اس دن تو میرے محمد کا دشمن تھا۔ بس یہ کرنا اولاد کے ساتھ، اس سے زیادہ نہ جائیے اولاد کے اوپر، اتنا نہ زیادہ اس کے اوپر فدا ہو جائیے، اتنی محبت نہ کیجیے اولادوں کے ساتھ کہ آپ کے رسول اور آپ کا دین پیچھے ہو جائے اور اولادیں آگے نکل جائیں۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مار کھا جاؤ گے،
ذلیل ہو جاؤ گے. وہی اولادیں تمہارے سر پہ ناچیں گی ایک دن جن کی خاطر دین چھوڑا, مصطفیٰ کو چھوڑا. مجھے ایک شخص ملا تھا, کہنے لگا جی میں نے رکھی تھی داڑھی کچھ دن, اور بچے کہہ رہے تھے ابا جی آپ بوڑھے بوڑھے لگتے. جا کے منوایا, اولاد کو راضی کرتے ہو. نہ حشر کے دن نہ باپ ہوگا, بولو, نہ بیٹا ہوگا, نہ بھائی ہوگا, نہ بہن ہوگی. بتاؤ کون ہوگا؟ کوئی تیرے قریب بھی پھٹے گا جس کے لیے آج اتنا پریشان ہو, صبح و شام اس کے لیے محنت کرتے ہو, سر کپاتے ہو, میرا بچہ کس طرح پریشان نہ ہو جائے. وہ حشر کے دن تجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کیا سچ ہے یہ؟ سارے بولو, ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ بولو نا, سچ ہے. تو پھر کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو اولادوں کی؟ کیوں اتنا سوار کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے؟ چھوڑو, اٹھو, مدینے کی ٹکٹ لگاؤ, مدینے والے سے مل کے آؤ. بچیوں کی شادیاں ہوتی رہیں گی, گھر بنتے رہیں گے, گاڑیاں بھی آ جائیں گی, اللہ سب کچھ دے دے گا. اللہ کا رسول فرماتا ہے جو میرے پاس آئے ہم دھار نہیں رکھیں گے, جتنے پیسے خرچ کر کے گیا ہے اس کی جیب میں ڈال کے واپس بھیجیں گے اس کو. سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے کتوں ہوں گے, اور وہ سارے واپس کر دے گا تجھے ضرب 10 کر کے. کیوں اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ جب سے لوگوں نے مکہ اور مدینہ کے سفر کو چھوڑا ہے, لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا عمرہ اور حج کرو, اللہ تمہیں امیر کر دے گا. یہ کہتے ہیں نہیں کاروبار کرو تو امیر ہوں گا. نہیں, یہ کام میرا جو ہے نا, یہ کام ملا ہوا ہے, اس سے امیر ہو جاؤں گا میں. بھائی حضور فرما رہے ہیں عمرے حج امیر کرتے ہیں انسان کو. تمہیں بڑا کر دیں گے, امیر ہو جاؤ گے, بڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کہو نا, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ان سے جا کے ملا جائے. اسی لیے بزرگوں نے, آخری جملہ بول رہا ہوں, بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ 3 سال کا وقت بہت ہوتا ہے. کتنا وقت بولیے؟ بس اس کے بعد مدینے چلے جاؤ. 3 سال ہو گیا پھر چلے جاؤ, پھر 3 سال ہو گئے, بولو, چلے جاؤ, جاتے رہو. حضور کو بڑا پسند ہے ان کے شہر میں آنا, ان کے شہر کو آباد رکھنا, وہاں چہل پہل رہے, وہاں آنا جانا رہے, وہاں لوگ آتے رہیں, بیٹھتے رہیں, دعائیں ہوتی رہیں. یہ حضور کو بڑا پسند ہے. بھائی دیکھو نا, اللہ کے نبی کو یہ کتنا پسند ہے. فرمایا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. جو اللہ کے گھر کو روشن کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو روشن کرتا ہے. جو اللہ کے گھر کے لیے ایسی حدیثیں بیان کر سکتے ہیں, اپنے شہر کے لیے کیا کہیں گے کہ جو میرے شہر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کو کتنا آباد کرے گا. تو اسی سوچ سے جاؤ کہ میں جب وہاں پہنچوں گا تو حضور کی مسجد آباد ہو جائے گی, وہاں رونق ہوگی, اور جو لوگ دیکھیں گے نا وہ کہیں گے کہ یار کتنا رش ہے, آج کتنا رش ہے. تو اس کا مطلب حضور کے دیوانے کتنے ہیں جو حضور سے ملنے آئے ہوئے. تمہاری وجہ سے حضور کی مسجد روشن ہوگی, حضور کا شہر چہل پہل میں آئے گا, تمہاری وجہ سے آئے گا. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. کہو آخری بات, حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سے محبت سچی ہے اور آپ کے ساتھ پیار سچا ہے تو پھر آپ کی امت سے محبت ہوگی. کس سے بولو؟ امت سے پیار ہوگا, امت کے لیے درد ہوگا, لوگوں کے ساتھ, حضور کی امتیوں کے ساتھ ایک محبت ہوگی, اور پتہ ہوگا کہ یہ حضور کی امت ہے, لہذا میں حضور کی امت کی کوئی خدمت کر جاؤں. وہ خدمت امت کا جذبہ, یہ اصل میں حضور سے محبت کا آخری تقاضا بنتا ہے. کہ اگر تمہیں لوگوں سے پیار ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ سارے نبی کی محبت والے ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو لہذا میں بھی ان کے ساتھ وہی جذبہ رکھوں جو حضور اپنی امت کے لیے رکھتے ہیں. حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے. جو پیدا ہوا تھا تو پہلا ہی لفظ یہ کہا تھا جب پیدا ہوئے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا, اور جب میں نے دیکھا تو دیکھا اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, تو میں قریب ہو کے سننے لگی کہ یہ کیا بول رہا ہے, ابھی تو پیدا ہوا ہے. تو میں سن رہی تھی کہ اس ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی, یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی امتی. میں سنا کہ میرا نبی وہ اس وقت بھی جب پیدا ہوا, حضرت آمنہ فرماتی ہیں بچہ تھا, ابھی پہلا دن, پہلا سیکنڈ, پہلا منٹ ہے, اس وقت بھی نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہے. اتنی امت سے محبت, اتنا امت سے پیار ہے. اور آخری لفظ جب آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے ادا ہوئے وہ بھی امت کی محبت میں ادا ہوئے, وہ بھی امت سے پیار میں گئے. تو جو لوگوں کے لیے پھر ایسے انداز بنائے, فری ڈسپینسری کھول دے, ہسپتال بنا دے, نلکا لگوا دے, لوگوں کے لیے جو ہے وہ لنگر خانہ کھول دے, لوگوں کے لیے اللہ کا گھر بنا دے,
لوگوں کے لیے مدرسہ بنا دے، قرآن کا سینٹر بنا دے، کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو سمجھ لو کہ حضور سے محبت مکمل ہو گئی ہے، آقا کا پیار پورا ہو گیا۔ یہ مکمل محبت کی علامت ہے کہ حضور سے پیار کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس شخص کو حضور کی امت کے ساتھ نسبت ہو جاتی۔ جب یہ درجہ ملا نا تو اب حضور کا انتظار نہیں کریں گے آپ، خود حضور ہی خوابوں میں آ کے زیارت کروایا کریں، پھر حضور کی زیارت خود ہی ہو جایا کرے گی، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ درجے اللہ عطا کر دے، آمین کہہ دو، اللہ یہ درجے دے دے۔ اور آج رمضان کے دوسرے جمعے میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ سارے تقاضے پورے کریں گے انشاءاللہ، ہم یہ سارے تقاضے پورے کریں۔ ہم آج یہ لیسن، تقریر نہیں تھی، یہ ایک لیسن تھا، یہ آپ کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہیں اپنے اندر۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ دوبارہ دوہرا لو، سب سے پہلا تقاضا حضور سے محبت کا یہ ہے کہ حضور کی عزت کی جائے، ان کی عزت کا جذبہ ہو۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے حضور سے نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے اس چیز سے بھی پیار کیا جائے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت کی جائے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اتباع بھی ہوتا ہے، ان کا اتباع بھی کیا جائے، پیچھے چلا جائے، جیسے جیسے ان کے انداز ہیں ویسے رکھا جائے۔ اور چھٹا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مدینہ سے محبت کی جائے، ان کے اس ملاقات کا اندر تانگ رکھی جائے کہ میں اپنے نبی سے ملاقات کروں۔ اور آخری تقاضا یہ ہے کہ ان کی امت کے ساتھ پیار کیا جائے۔ یہ سارے تقاضے مکمل ہو جائیں گے تو حشر کے دن ہم حضور کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے، ورنہ یہ زندگی کافر بھی گزار رہا ہے، ایک ہندو سکھ بھی گزار رہا ہے، تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کافر ہندوؤں کی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں یہ کوئی مقصد نہیں، ہمیں حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک حساب اللہ لے گا بولو، اور ایک حساب حضور بھی لیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے، صرف اللہ حساب لے گا، وہاں حضور بھی حساب لیں گے، اور حضور پوچھیں گے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو۔ تو آؤ آج ہم یہ وعدہ کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ہیں